جب بھی آذان ہو پوری توجہ کے ساتھ آذان سنیں، اس کے بعد یہ 4 کلمات کہنا مت بھولیے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو آذان کے بعد یہ کلمات کہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں آگے چل کر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا جو آذان کے بعد یہ کلمات کہے اس شخص کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو آذان کے بعد یہ 4 کلمات کہہ لے تو اللہ رب العالمین اس شخص کے گناہ بخش دیتا ہے، اور بہت ہی آسان کلمات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 70% لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ کلمات یاد ہوں گے، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ آذان کے بعد ان کلمات کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے کلمات ہیں، لیکن اس سے قبل میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی مؤذن کی آذان کا جواب دے، اور پھر جب مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر یہ بھی کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی پوری آذان کا جواب دے، اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو اس وقت یہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو یہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو یہ بھی صدق دل سے کہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا وہ شخص جنت میں جائے گا جو مؤذن کی آذان کا جواب اس طرح دے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آذان سنتے وقت یہ کہا کرے، یعنی آذان مکمل کرنے کے بعد، اذان کا جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص آذان کے بعد یہ دعا پڑھے تو فرمایا اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن وہی شخص جنت میں داخل ہوگا جس کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ وہ کون سے 4 کلمات ہیں آئیے جانتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مؤذن کو سن کر یہ کہہ لیا کرے، یعنی جو مؤذن کی آذان مکمل کرنے کے بعد آذان کا جواب دے، اس کے بعد یہ کلمات کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولہ وبالاسلام دینہ۔ فرمایا کہ اس شخص کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور میں اللہ کی ربوبیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام سے راضی ہوں۔ فرمایا کہ اس شخص کے گناہ بخش دیے جائیں گے جو آذان کے بعد یہ کلمات کہہ لے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا
عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ فرمایا کہ یہ کلمات کہہ لے تو اللہ رب العالمین اس شخص کے گناہ بخش دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور آذان کا جواب بھی دیں، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور آذان کا جواب دینے کے بعد پھر یہ کلمات کہیں اور دعا بھی پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آذان کے بعد یہ 2 منٹ، بامشکل 2 منٹ لگیں گے دعا پڑھنے میں اور یہ کلمات کہنے میں، لیکن فضیلت کتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حاصل ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین گناہ بھی معاف فرما رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔